بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، خطے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کا ایک انتہائی اہم وفد قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب کی قیادت کے اندر امریکہ روانہ ہو گیا ہے، جہاں امریکی حکام سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کیا ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کیا کیا قبول کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں، یہ فیصلہ ہوگا ان مذاکرات کے اندر۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد میں ہیں۔ انتہائی اہم بات چیت ہوئی، کن کن امور پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور ان دونوں دوروں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلے چین میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی اور DGISI شریک تھے، اہم مذاکرات ہوئے۔ چین نے پاکستان سے کیا کہا، اور خاص طور پہ داسو ڈیم واقعے کے بعد کے حالات کیا ہیں، اور اب نئی ڈیمانڈز کیا ہیں، نئی صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کا کہ حسب دستور حسب روایت اپوزیشن نے جو حکمران جماعت تھی انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور جمعے کو اسلام آباد میں کٹ کا اعلان کیا ہے۔ کیا حکمت عملی ان کی ہوگی، کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، معید یوسف صاحب کا دورہ امریکہ، اس سے پہلے DGISI کا بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی شاید وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو اتنا امپورٹنٹ جو امریکہ کی جانب سے اڈے دینے کا مطالبہ تھا اور باقی جو پاکستان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، کیا اس دورے میں امریکہ یہ مطالبہ دہرائے گا یا ہم باقاعدہ طور پہ نہ کر کے آئیں؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، امریکہ کا ہر جنگ کا امریکہ کا ایک فوکس ہوتا ہے۔ امریکہ کا جو 1945 کے ساتھ جنگ تھی، اس کا فوکس رشیا تھا اور کمیونزم تھا۔ اس لیے آپ خود سوچیں کہ پڑوس میں کیوبا جیسا چھوٹا ملک ہے، اس کو بھی اس نے برداشت نہیں کیا۔ صحیح۔ پوری کی پوری جو نیچے جو لیٹن امریکہ کے 12 ملک تھے، ایک ہر موومنٹ کو اس نے کچل کے رکھ دیا کہ کسی طور پر بھی رشیا جو ہے اس کا سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد سوویت یونین میں جنگ آخری فتح حاصل کی، اور پھر اس کا اگلا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا دہشت گردی، اور ٹارگٹ کیا تھا؟ مسلم امہ اور افغانستان اور عراق اور یہ وہ۔ اس کی بنیادی جو نیو کونس کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے وہ ملک جو پوٹینشل تھریٹ تھے فار اسرائیل، ان کو تباہ کرنا تھا، اور وہ گراؤنڈ ٹو دا زیرو ہو چکے ہیں عراق۔ ایک بات یاد رکھیں، امریکہ کی پالیسیز اس وقت لوگ جو غلط انالیسس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں یہ افغانستان سینٹرڈ بن رہی ہیں۔ نہیں، افغانستان نہیں، افغانستان سینٹرڈ، چائنا سینٹرڈ بنی ہوئی ہے۔ صحیح، نئی پالیسی۔ نئی پالیسی، اور کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ گزشتہ کم از کم 5 سال سے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، ٹو کنٹین دا چائنا۔ لی کوان ہوا ایک بہت بڑا نام ہے، اس شخص نے چائنا کی ماڈرن چائنا کو ٹھیک کیا ہے، اس کو گائیڈ کیا ہے، یہاں تک لے کے آئے۔ پریزیڈنٹ ڈین زیاؤپنگ بھی اس کا موتقد تھا اور پریزیڈنٹ جی بھی اس کا موتقد تھا۔ اس کی ایک کتاب ہے ون مینز ویو آف دا ورلڈ، اس میں سارا چائنا کا اس نے کہا چائنا اور باقی دنیا میں فرق دیکھو یار، کہ چین کے پاس ہی انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے، چین کو کوئی پرواہ نہیں، سوچتا بھی نہیں کہ یار اتنا بڑا ترقی کو کر رہا ہے۔ چین کی سرحد کے 12 کلومیٹر ریڈیس کے اندر امریکہ کے جہاز گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ اس طرح کا اگر 12 کلومیٹر میں چین کا جہاز اگر امریکہ کا چل جائے تو مصیبت پڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غنڈہ گردی جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے۔ چین نہ کسی کو دہشت گردی میں شریک ہے، نہ کو مار رہا ہے، نہ کسی کہتا ہے بھئی میرا نظام نافذ کرو، نہ یہ کہتا ہے جمہوریت لاؤ یا اسلام لاؤ یا فلان، کچھ نہیں کر رہا۔ وہ ترقی کرتا چلا ہے، اس کے اندر یہ ترقی کرے، کسی جگہ کچھ نہیں کرتا۔ صحیح بات۔ افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں وہ بنیادی طور پہ افغانستان، انڈیا، پاکستان، یہ 3 ملک اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو چین ساری زندگی باہر سے ہی سوچ سکتا جانے کا۔ صحیح بات۔ چین جہاں رکا ہوا ہے وہی رک جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ بری حالت میں ہو جائے گا۔ چین دست نگر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چین جو تھا اتنے سے پروڈکٹ بناتا تھا، اس کو بلاکا سے گزرنے دیتے تھے، بسم اللہ جناب آپ جہاں بھی بیچے ہوئے۔ اب چین کی فیکٹریاں اگر سارا دن بھرتی جائیں مال کی، اور اس کے بندرگاہ سے راستے میں وہ جہاز گزرنے کے لیے وہ نکلے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ بے روزگاری بھی آئے گی، باقی چیزیں بھی آئیں گی، یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے پاکستان کا جو رول ہے عثمان صاحب، یہ بڑا کروشل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
انڈیا کو انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کریں، افغانستان کو ساتھ لے کے آئیں، لیکن انڈیا کا رول جو ہے اس حد تک کروشل ہو چکا ہوا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے جب انکار کیا تھا کہ ہم اپنے فزیکل ٹروپس نہیں رکھیں گے تو انڈیا سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تم چائنا سے ہی لڑنا، یہ نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جو قوم ہے، یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے 2 سال پہلے ایک ٹارگٹ دیا۔ انہوں نے ٹارگٹ یہ دیا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا آر یو کیپیبل آف فائٹنگ ود طالبان؟ تو تاجک، ازبک، ٹھیک ہے، اور وہاں کے اور حزب بعد ہزارہ، یہ سارے اس وقت گورنمنٹ میں تھے اور آج بھی شمالی اتحاد میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب طالبان کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، ایکچوئل شروع ہوئے تھے مذاکرات، تو انہوں نے کہا تھا ہم افغان ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنی زمین کے لیے ماریں گے۔ یہ وہی آواز ہے جو احمد شاہ مسعود کی آواز ہوتی تھی، اور انہوں نے کام کریں۔ لیکن احمد شاہ مسعود کی آواز میں اور ان کی آواز میں عثمان صاحب تھوڑا سا فرق ہے، جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے دماغ میں آنا چاہیے، ہماری اپنی قیادت کی آواز میں آنا چاہیے۔ احمد شاہ مسعود تاجک ملیشیا لے کے نکلا تھا، اور تاجک ملیشیا کے ساتھ اس کی ٹریننگ تھی، اور ساتھ اس کی دشمنیاں بھی تھیں پشتونوں کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ ان کے پاس ایک فوج ہے جس فوج کو امریکہ نے $5000 پر منتھ تنخواہ کے اوپر بھرتی کیا ہوا ہے۔ ان میں تاجک بھی ہیں، ان میں ازبک بھی ہیں، ان میں فلانا بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی ڈیڈیکیشن نہیں۔ آپ دیکھیں پنجابی پٹھان کی اگر جنگ شروع ہوگی، 4 پنجابی مارے جائیں گے، 4 جا کے مار کے بھی آئیں گے، جیسے الطاف صاحب نے ایکسپلائٹ کیا، 2 پٹھان مارے، انہوں نے آ کے ان کو مارے۔ احمد شاہ مسعود اور دوستم دونوں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ ہزارہ کے حزب وحدت اپنے ہزارہ قبیلے کو 300 سال پرانی جنگ کے تحت ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ یہ اسی لیے سرنڈر بھی کرتے جا رہے ہیں، خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا پہلا خواب جو ہے یہاں ٹوٹا۔ امریکہ کا دوسرا خواب جو ہے اس وقت ٹوٹا کہ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے طالبان جو ہیں ابھی تک اپنی جگہ پہ ہوں گے اور ہم ان کو کہیں گے ٹیک اوور۔ اچھا، اور یہ سب بڑا دلچسپ صورتحال ہے، ساری معاہدہ بھی امریکہ کر گیا طالبان کے ساتھ، اور اب پچھلے ہفتے میں اس نے جتنی بمباری کی ہے دوبارہ طالبان پہ، یہ کیا ہے؟ آپ جس فریق سے معاہدہ کر رہے ہو، جس انخلا کر رہے ہو، ایسی صورتحال کے اندر یہ پرامن انخلا ممکن ہو پائے گا؟ یہ ان کا عید کے اوپر جو پیغام ہے نا ہبت اللہ خانزادہ صاحب کا، طالبان کے ضمیر ہے، انہوں نے بڑا کمال پڑھا۔ اس کا صرف میں ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں اس کا، امریکہ اور اس کے استادیوں نے انخلا کے بجائے دھوکہ دیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دھوکہ دیا امریکہ نے؟ دے دیا۔ اس کی ایک وجہ ابھی طے ہو گیا کہ امریکہ دھوکہ دے گا۔ ابھی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو دیکھیں امریکہ کو بالکل اندازہ نہیں، پہلے بھی اندازہ نہیں تھا، اب بھی اندازہ نہیں ہے۔ امریکہ سمجھتا تھا آج، اور ان کے تھنک ٹینکس ہیں نا، اس میں ان کو انوالو کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے جو اپنے ٹروپس آن فٹ لے کے آئے ہیں، شاید جس وجہ سے ہماری ناکامی ہے۔ اگر ہم ایریل بم، آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے ایک فکرہ بولا تھا کہ اگر میں چاہتا تو پورا افغانستان جو کارپٹ کی طرح بمبنگ کرتا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم سارے نان نیوکلیر اسلحہ ہم پھینک بھی دیں تو افغانستان کے 20% سے زیادہ چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ پہاڑ نہیں ختم کر سکتے، آپ ناممکنات میں سے۔ تو اصل مسئلہ صورتحال جو بلٹ اپ ہو رہی ہے وہاں پر افغانستان، پاکستان جو ہے نا، اس کا جو پالیسی میکر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل اور سوچ اور سمجھ دے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم اس وقت بہت ٹرکی گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یار بہت ہیں، ہمارا دوست کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا اردگان صاحب بھی یار ہے، وہ ہم کو کہتا ہے ادھر سے آ۔ وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ اپنا ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ابھی اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب چلے گئے ازبکستان اور تاجکستان۔ اب تاجکستان ازبکستان میں 2 ملک جو تھے اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ طالبان اور وہ تھے روس اور امریکہ۔ روس اس لیے اکٹھا ہوا کہ اگر طالبان جیسی گورنمنٹ آئی تو میرے اندر جو اسلامک موومنٹس ہیں وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے طالبان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ اور جو طالبان جا کے مذاکرات کر کے آئے تھے روس کے ساتھ، جو یقین دہانیاں ہوئیں، بات چیت ہوئی، اس کا کوئی اثر نہیں؟ اثر وہ ٹھیک تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے زمین استعمال نہ ہونے دی، القاعدہ وہاں چھپی ہوئی ہے، انہوں نے القاعدہ کو پش کیا۔ القاعدہ کہاں جائے گی؟ القاعدہ چچنیا جائے گی، صحیح، القاعدہ تتارستان جائے گی۔ کہاں سے جائے گی؟ تاجکستان سے جائے گی، ازبکستان سے جائے گی۔ ٹھیک، پاکستان سے گزرنا ذرا سا مشکل اب ہو گیا ہوا ہے فینس کی وجہ سے۔ اور دوسرا جائے کہ پاکستانی پہچانتے ہیں ساروں کو، ادھر سے ٹریننگ لی ہوئی، ادھر سے امریکی جو ادھر سے سکھاتے تھے ان کو کیا، تو ایک بچے کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر روس نے انہوں نے مل کے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ یہاں پر۔ اب جب وہاں پہنچے، اب انہوں نے وہاں اعلان کر دیا کہ ہم 4
رکنی اتحاد بنائیں گے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان اور پاکستان اور ترکی. اس پہ 2 ملکوں کو چیخم لگی. ایک تو لگی ہمارے ڈیپر چین کو، اور ہمارے ISI صاحب کو بھی گئے اور وہاں بھی گئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب خدا کا خوف کریں. ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کویڈ بنا رہے ہیں. چائنا نے اپنے کویڈ کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ اپنا ترکی کے اردگان نے کہا دینا آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو تو سمجھ نہیں آتی نا، اعلان کر آتے ہیں پھر وہاں اعلان کرتے ہیں. اس کے اوپر دوسری جو ہوئی کہ یہ جو آلریڈی سعودی عرب کو بڑے عرصے سے ایک بہت تکلیف ہے، اور تکلیف اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. تکلیف اس لیے ہے کہ سعودی عرب کے جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو مکرن تھا نا اس کا، اس نے کہا تھا طالبان کے لیڈر کو، طیب آغا کو، کہ بھائی جان آپ اناؤنس کریں القاعدہ سے علیحدگی. جیسے ہم کہتے ہیں طالبان کو کہ TTP سے علیحدگی، وہ کہتے ہیں جب تک ہم لڑ رہے ہیں ہم کسی گروپ کے ساتھ محاذ نہیں کھول سکتے. ہمیں امریکہ سے تو لڑنے دو، پھر ہم کھول لیں گے تمہارے ساتھ. اچھا اس پہ وہ لڑائی ہوئی، آپ کو یاد بتایا بھی تھا میں نے. سعودی عرب گزشتہ 12 سال سے آؤٹ ہے طالبان پالیٹکس سے. اب سعودی عرب کو جب پتا چلا کہ میں پالیٹکس سے آؤٹ ہوا ہوں، ترکی بیچ میں انٹر ہو رہا ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا. اور پیچھے سے خشوگی کا کیس ہے، اب وہ آج آ رہے ہیں حضرت، نہیں پہنچ گئے طاہر رشید صاحب جو ہیں ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ لائن پہ. چلے میرا خیال ہے اس کو اگلے پارٹ میں کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ دورہ اور بہت سارے مسائل ہیں پاکستانیوں کے بھی. وزیر خارجہ صاحب ان کے پاکستان میں ہیں، پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور جو زبردست بات جو ہے کہ 9 ملکوں پر پابندی ہے عمرے کی. ان میں سے افغانستان کو اجازت ہے، پاکستان پہ پابندی ہے. اور پاکستان کے جو کورونا کنٹرول ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے مثال بنائی ہے کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کورونا کنٹرول کیا. سعودی عرب نے جو ہے پابندی لگائی ہے پاکستانی زائرین پر. یہ پوچھیں گے میرا خیال ہے طاہر اشرفی صاحب سے کہ ضرور انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہوگا سعودی وزیر خارجہ کے سامنے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ضرور مسئلہ اٹھایا جو لامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے پاکستانی جو ہے عوام کے مسائل کا ذکر کیا ہے. اور یہ ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں بریک کے بعد.